اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل کب سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ دل کی سختی جو ہے اگر آپ محسوس کریں تو آج ہم سب لوگوں کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، دل پتھر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کی بات کو آپ قبول نہیں کرتے، بہت مشکل لگتی ہے نیکی قبول کرنا، نیکی کرنا جو حقیقی نیکی ہے وہ آپ کو جو ہے بہت بھاری لگتی ہے۔ پھر جو صحیح بات ہے اس پہ آپ کا دل کھپتا نہیں ہے، جو نیکی کی بات ہے، جو صحیح بات ہے اس پہ کھپتا نہیں ہے، آپ پھر اور کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ اور دل کی سختی اور کیا ہوگی کہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان فاصلے جو ہیں بڑھتے رہتے ہیں۔ انسان جب برائی کے راستے پر چلتا ہے تو یہ اس کے اور رب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ مزید بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو اصولی طور پہ اگر آپ کی منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے اور رب کے درمیان ہر آنے والے دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے، فاصلہ کم ہوتا رہتا ہے نا۔ آپ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم اور رسول کے عمل کے مطابق جو ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے اور رب کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں، آپ رب کے قریب جا رہے ہیں۔ اور قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، نیک بات، پاک بات، کلمہ طیب، پاک بات جو ہے اس کی طرف چڑھتی ہے، اور اس کو چڑھاتا ہے کون سی چیز ہے؟ عمل صالح۔ ایک پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا ہے یا ایسے راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تو عام ٹو ویلر تو اتنا کام نہیں کرے گی، فور ویلر ہو تو زیادہ کام کرے گی۔ تو انسان اسی طرح، یہ تو بلندی کی طرف آپ نے جانا ہے، تو آپ جب نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کو وہ نیک اعمال جو ہیں آپ کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ تقرب الہی پا لیتے ہیں، اور اب یہ تو کوئی محسوس چیز تو نہیں ہوتی نا، لیکن آپ اپنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں، انسان اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں دل کی سختی کی بات کر رہا ہوں کہ دل، اگر آپ توبہ نہیں کرتے، نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں، تو آپ کا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور رب کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر قرآن نے اس کو وہ کہا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، کہ یہ دور، بہت دور چلے گئے۔ تو انسان اگر اپنی منزل نہ بدلے، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے، دنیا کو منزل بنا لے، تو اب یہ راستہ بھٹک گیا۔ اصل میں یہ انسان جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، تو اب یہ راستہ بھٹک گیا ہے، یہ نہیں گمراہ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا۔ اس سے ہماری منزل تو اللہ ہے اور ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو آپ راستہ بھٹک گئے۔ اب جتنا بھی آپ بھٹکیں گے اور اسی راستے پر چلیں گے دنیا ہی کو منزل بنا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ تمام جو عوارض ہیں آپ کو لاحق ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مرض اور بھی بڑھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتا مرض۔ آپ غلط راستے پر اگر چلیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی فاصلہ جو ہے زیادہ ہوتا رہے گا۔ منزل سے اگر بھٹک جائیں، جانا پنڈی ہے، آپ منگورا کے راستے پہ گاڑی ڈالیں تو ہر آنے والے منٹ میں آپ اپنے راستے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ جب راہ راست پر نہیں ہوتے تو آپ کی گمراہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن آپ بہت دور گمراہی میں نکل جاتے ہیں۔ اور یہ میں قرآن سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، میں صرف اس وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم گمراہ ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ بھی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں، اس میں زیادہ واضح طور پہ ہے، اور یہ بہت یعنی قرآن میں مختلف طرق سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ میں تمہیں کیا ایسے شخص نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں تو ہم آئے ایک سفر کرنے، اور یہ سفر ہے اللہ کا، اللہ منزل ہے اور سفر ہم نے کرنا ہے اللہ کی طرف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی منزل بدل لے، نیت بدل لے، نیت دنیا کی کر لے اور دنیا کے لیے زندگی گزارے، تو یہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اب دیکھیں میں آپ کو لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں، کوئی اس میں تفسیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا شخص جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں؟ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ شخص ہے جس کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، دنیا مقصود ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے کاروبار، ہائے نوکری، ہائے میرے بچے، ہائے میرا گھر، ہائے میرے، یہ ساری ہائے ہائے اس کی جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، لفظی ترجمہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات میں اپنے آپ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ضل، گم ہو گئیں، سعیہم، ان کی کوششیں، فی الحیات الدنیا، صرف دنیا کے لیے۔ اچھا، اس کے باوجود وہم یحسبون، اب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کر رہے ہیں، منزل دنیا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو وراثت میں کچھ مل گئی ہیں نمازیں، بھئی نماز کا وقت ہے، اذان ہو گئی، چلو نماز کو چلو، روزہ آ گیا، روزہ رکھو، چلو پیسے آ گئے، حج کو چلو، ہم نے نہیں کیا ہے، اور ایک سیر بھی ہو جائے گی، کھانے بھی کھا لیں گے، سیر بھی کر لیں گے، چلو حج کو چلو، عمرے کو چلو، عمرے پہ ہوتے ہیں نا، عمرے پہ عمرے ہوتے ہیں نا، عمرے پہ عمرے تو اب یہ کام کر رہے ہیں، چند ایک کام کر رہے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں آ جاتا ہے نا، زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو آپ نے ترجیح نہیں دی ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، دنیا ترجیح ہے۔ میرے پلاننگز ہیں، ہم یعنی آپ دیکھیں نا، لوگوں کی پلاننگز ہوتی ہیں دنیا کے بارے میں کہ نہیں ہوتی، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پلاننگز ہوتی ہیں، مقصد دنیا ہوتا ہے، رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ آج تو بالکل یہ بات واضح ہے سامنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا، اب جو نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں تو اس لحاظ سے وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، گویا کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مقصود دنیا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں، نماز روزہ ہو رہی ہے، مٹھی پر داڑھی چھوڑی بھی ہے، اور بس سفید کپڑے پہن کے بس ہم تو پگڑی باندھ کے چلو جی نماز کا وقت ہے، وہاں جا کے اذان بھی دیتے ہیں، بعض لوگ اقامت کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اقامت کرنی، بعض ہوتے ہیں نا شوقین اقامت کے، امام کے پیچھے کھڑے ہونے، اذان دینے کے۔ تو وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور کیا کریں، درس کو جا رہے ہیں، بیعت کی بھی ہے، اور کیا کریں، مثال کے طور پہ بیعت کی بھی ہے، تو گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ عام آج کل مسئلہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم